السلام علیکم. اب تک نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ انفال. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اس کا حجم اور اس کی وجوہات اور اس کے اوپر جو ریزلٹس ہیں وہ ہماری پوری عوام اس میں انٹرسٹڈ ہے. یہ جو تقسیم کار کمپنیاں حکومت کے کنٹرول میں ہیں، تقریباً 10 کمپنیاں ہیں، انہوں نے 2023-24 کے اندر کل نقصانات کی مد کے اندر حکومت پاکستان کے اوپر اور ٹیکس پیئرز کے اوپر 591 ارب روپے کے نقصانات کے ذریعے ایک بوجھ ڈالا. یعنی 591 ارب روپے اگر یہ نقصانات نہ ہوتے تو آپ کو آپ کے ملک کا جو قرضہ ہے وہ اتارنا، مختلف علاقوں کے اندر ترقیاتی اسکیمز کرنا اور ٹیکس پیئرز کے پیسے کو نقصانات کے مد کے اندر صرف خرچ کرنے کے بجائے بہتر چیزوں کے اندر استعمال ہو سکتے تھے. یہ وہ 591 ارب روپے ہیں جن کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان کا بہت بڑا کنسرن تھا، پوری کابینہ کا، حکومت کا، ہمارے ایلائز کا، اور ہم نے آج سے 1 سال تقریباً پہلے پورے اس عزم کے ساتھ ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر بہتر کارکردگی کے اوپر زور لگانا شروع کیا. اس میں وزیر اعظم صاحب کی حکم کے مطابق گڈ گورننس کے ذریعے ان کمپنیز کے اندر سفارشات کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو لگانا اور بورڈز کو اپنی جان پہچان کی بنیاد کے اوپر لگانا، بورڈ کے ممبرز کو جن کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے ان کمپنیز کو صحیح کر کے چلانے کی. اس کا ہم نے ایک بہت میجر گورننس ریفارم کا آغاز کیا اور پاکستان کی غالباً تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ہم لوگوں نے ٹوٹل میرٹ کی بیسس کے اوپر ان بورڈز کے ممبرز کی تعیناتی کی. مجھے کون جانتا ہے، میرا رشتہ دار کون ہے، کون اثر و رسوخ استعمال کرنے والا، چاہے وہ سیاستدان ہو یا کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنے انفلوئنس کے ذریعے ان بورڈز کے اندر کن کو شامل کرتا ہے. ان تمام چیزوں کو سے بالا رہ کر ہم نے اپنی سوچ کے مطابق، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، ہم نے بورڈز کی تعیناتی کی اور ان کے اوپر مکمل ذمہ داری ڈالی. منسٹری آف پاور نے کبھی بھی ان تقسیم کار کمپنیوں کی کہ کام کس طرح کرے ہیں، کس طرح نہیں کرے، کون کہاں پوسٹ ہو رہا ہے، کس کی پوسٹنگ کہاں ہے، پوسٹنگ سفارشات کی بنیاد کے اوپر ختم کی، ریکروٹمنٹ سفارشات کی بنیاد کے اوپر ختم کی. ہمارے سی اوز لگے، ہمارے سی ایف اوز لگے، ہمارے چیف ٹیکنیکل آفیسرز لگے ان کمپنیوں کے اندر. کسی کی سفارش کی اجازت نہیں ان کو دی گئی. اسی گڈ گورننس کی بدولت آج 1 سال بعد ہم شکر الحمدللہ اپنی ان پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر بہت بڑے پیمانے کے اوپر اس نقصان کو کم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. اور 30 جون کو جو ہمارا ایئر کلوز ہوا ہے اور ان کے فگرز جو اب ہمارے تک کنسولیڈیٹڈ آئے ہیں وہ میں عوام کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آج میں آپ کو یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں کیونکہ ہماری ان کاوشوں کی وجہ سے پاور سیکٹر کو تاریخی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. میں وزیر اعظم پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کا، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے بورڈز کا، ان کے اہلکاروں کا، منسٹری کے افسران، خاص طور پہ سیکٹری پاور، رینجرز، آرمی، اسپیشل اسسٹنٹس کے لیے جو یونٹس ہم نے جو ان سب محکموں سے لیے، ان کا سب کا آپ کی توسط سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ پچھلے سال 591 ارب روپے کے نقصانات جو ہوئے اس کو ہم نے کم کر کے 191 ارب روپے سے کم کیا. 1 سال کے اندر 591 ارب کو ہم 399 ارب روپے کے اوپر لا کے کھڑا کیا. شکر الحمدللہ یہ وہ ٹارگٹ اچیو ہم نے کیا جو ہمارے لیے لازم بھی نہیں تھا. ہم نے تقریباً اس سال سے آنورڈز جو اب شروع ہوا ہے
100 अरब रुपए के अगले 5 साल के अंदर बतदरीज 100 अरब रुपए सालाना के नुकसानात कम करने थे। हमने इस टारगेट के टाइम पीरियड के आगाज़ से पहले ही पहले साल के अंदर हुकूमत पाकिस्तान और टैक्स पेयर्स का 191 अरब रुपए बचा कर इन नुकसानात को कम करके हमने अपने ऊपर एक बोझ अल्हम्दुलिल्लाह जी ख़त्म किया। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। ये 591 अरब रुपए के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक वो जो आप बिल लोगों को देते हैं लेकिन बिल देने के बावजूद उनसे रिकवरी नहीं कर सकते, इसको रिकवरी का लॉस कहा जाता है। और दूसरा मेन एक इसका एलिमेंट होता है कि आप जो सिस्टम में बिजली लोगों को दे रहे हैं उसमें से जो बिलिंग होती ही नहीं है, ये T&D लॉसेस कहलाते हैं, लेकिन इसका असली मतलब चोरी होता है। तो ये 591 अरब रुपए में से पिछले साल हमारे पूरे तमाम डिस्कोस ने जो हुकूमत की तहवील में हैं उन्होंने पिछले साल 315 अरब रुपए रिकवर ही नहीं किए थे। बिल किए, 315 अरब नहीं रिकवर किए, उसका नुकसान हुकूमत को पूरा करना पड़ा। वो अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी कुल फीसद 92.4% हमने बिल्स की रिकवरी की थी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इस रिकवरी की फिगर को इम्प्रूव करके 92.4 से 96.6% पे हम लेके गए। यानी 315 अरब रुपए की रिकवरी ना करने से सिर्फ हम 132 अरब रुपए की रिकवरी ऐसी अमाउंट्स की तो इस साल नहीं कर सके। तो एक तो ये इसके अंदर हमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। बिजली चोरी की मद के अंदर पिछले साल 276 अरब रुपए, यानी जो बिजली का हुजम है जो यूजुअली कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के ऊपर 500 अरब रुपए की चोरी है, ये 500 अरब रुपए की चोरी नहीं है। ये कुल हमारे सिस्टम में पिछले साल 2024 के अंदर 276 अरब रुपए की चोरी की गई बिजली। और इस साल हमने कई कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कई ने इसके लाइन जी लॉसेस जो चोरी है उसके अंदर बहुत कमी लेके आए, लेकिन बदकिस्मती से जिन दो बोर्ड्स को हम लोग नहीं चेंज कर सके वहाँ हमें कुछ इस बिजली की चोरी के अंदर इजाफा हुआ। और ओवरऑल लेकिन हमने फिर भी तकरीबन 11 अरब रुपए की चोरी के अंदर कमी की। यानी अब हमारा पिछले साल इस 591 से नीचे आके 399 अरब रुपए के ऊपर नुकसान खड़ा हुआ, जिसमें से अक्सर हमने बेहतर रिकवरीज के ज़रिए रिकवर किया, लेकिन बिजली चोरी की भी मद में हमने तकरीबन कोई 10 या 11 अरब रुपए की बेहतरी लेके आए। मैं आपके साथ ये स्क्रीन्स के ऊपर शेयर भी हम कर रहे हैं, ये आपकी ओवरऑल रिकवरी और जो नुकसानात का हुजम है उसके अंदर कमी है। और अगली स्लाइड जो है उसके अंदर हमने जो बिजली जो चोरी का फ़र्क है वो हर कंपनी वाइज, तो आप और आवाम देख सकेंगे कि किस कंपनी के अंदर कितनी कमी आई चोरी के अंदर और रिकवरीज के अंदर कितनी बेहतरी आई, और जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया और बदतरी की तरफ गए वो भी हम ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके सामने रखना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बहुत अहम जी मकसद था। मैं आपको ये भी अर्ज़ करता चलूँ और आवाम को बताता चलूँ कि ये बिजली चोरी सिर्फ गरीब आदमी नहीं करता। इस बिजली चोरी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जो जी सनतें हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। फर्नेसेस हैं, स्टील के जो प्लांट्स हैं वो हैं, जो किसी की जाके अहाते के अंदर अपना नया कारोबार शुरू करते हैं, वहाँ मीटर्स की टैंपरिंग करते हैं। और मैं आपको बड़े फ़ख्र से कहूँ कि हमारी लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने जो सबसे बेहतर परफॉर्म किया, 60 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसानात के अंदर कमी की एक कंपनी ने। उसी कंपनी ने एक बहुत बड़ा चोरी का स्कैंडल भी अनअर्थ किया, जो बदकिस्मती से जिसको रिएक्शन के अंदर अब वो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग मुख्तलिफ महकमों के अंदर
کے ذریعے ہمارے الٹا افسروں کو مختلف اور کیسز کے اندر الزامات کے ذریعے ان کے اوپر انکوائریاں شروع کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب کا عزم ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کا جو بہتری کمپنیز کے اندر لے کے آ رہے ہیں وہ موجود ہے, اور ان کی سپورٹ کے ساتھ ہم اس جنگ کو جاری رکھ رہے ہیں. ایک انڈسٹری اگر فرنس والی ہو, ایک انڈسٹری ایک مہینے کے اندر جتنی بجلی چوری کرتی ہے وہ پورا دیہات کے علاقے میں پورے کا پورا دیہات 5 سال کے اندر بھی اتنی بجلی نہیں چوری کرتا. یہ حجم کا فرق ہے. تو ہم لوگ نہ صرف لوور لیول پہ جا کے کنزیومرز کے لیول کے اوپر جا کے بجلی چوری کو, اب اس سال ہمارا ٹوٹل فوکس ریکوریز کے علاوہ بجلی چوری کے اس جو نظام ہے اس کو جا کے ڈسمینٹل کرنا ہوگا, اور اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگلے سال بھی ہماری اس سال کی جو بہتری آئی ہے اس کی روٹین اور اس کا حجم جاری رہے, تاکہ یہ ڈسکو سیکٹر اس کو ایک سال کے اندر ہم نے 591 سے 400 ارب روپے کے نقصان پہ لا کے کھڑا کیا, وہ انشاءاللہ یہ رواج جاری و ساری رہے اور اگلے سال بھی ہم بہتری لے کے آ سکیں. میں اس موقع کے اوپر, کیونکہ آپ سارے انرجی کہ ہمارے کی جو بیٹ ہے وہ آپ کے پاس ہے, میں آپ کو ایک 2 منٹ کی ایک ویڈیو ضرور دکھانا چاہوں گا جو میں اپنے جو سامعین اور جو ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بھی دکھانا چاہیں گے ہم, کہ یہ ایک صرف مثال ہے جو میں نے انڈسٹری اور فرنس کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے جو لاہور کے اندر ہم نے ان ارتھ کی ہے, اور اس کو ہم انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے. بہت شکریہ جی. اگر آپ کی کچھ سوالات ہیں. کچھ فگرز ہم ابھی تک دیکھ رہے تھے, اس میں چیزیں کچھ آ رہی ہیں 2. سر آپ امید ہے کہ کھل کے بات کریں گے کیونکہ آپ اصلاحات کا جو ہے چیزیں آپ کیری آن کر رہے ہیں. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیپکو اور ہیسکو جو کہ سندھ میں جو دونوں کمپنیاں ہیں ان کے کچھ عدد و شمار جو ہیں وہ دوسرے تقسیم دار کمپنیوں سے جو ہے ریکوری میں بھی اور لاسز میں بھی جو ہے وہ کافی زیادہ آ رہے ہیں, مطلب کہ وہاں پر بجلی زیادہ چوری ہو رہی ہے. جبکہ جو پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے اس کے کچھ فگرز جو ہیں وہ بہتر ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو چونکہ ایک طرف جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے ادھر کے پی کے میں, تو ان کے حوالے سے بھی آپ کچھ تحفظات ہیں, تو ان کی جو یہ پرفارمنس ہے اس پر کیا کہیں گے, اور وہاں سندھ میں جو آپ کے اتحادی ہیں تو کیا بس اسی طرح کہ آپ کوئی کمپرومائز ہو کے چلتے رہیں گے یا کوئی کھل کے بات کریں گے؟ یہ عدد و شمار میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ تمام پاکستانی جو ہے اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ. سر ہمارے جو سندھ کے بورڈز ہیں اس کے اندر شروع میں کافی جی کوئی لیگل ایشوز بھی تھے, کوئی ہمارے خلاف سٹیز بھی تھے, اور اس کے بعد کوئی انڈرسٹینڈنگ ہماری اس قسم کی نہیں ڈیولپ ہو سکی کہ ہم مکمل طور کے اوپر ان بورڈز کو چینج کر سکیں. وہ اس کا پروسیس جاری ہے, اور ابھی اچھی بات یہ ہے کہ ان بورڈز کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی ابھی ختم ہونے والا ہے اگلے 1 مہینے کے اندر. تو ہم سمجھتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے, لیکن اس کو بھی ہم شکر الحمدللہ باقی کمپنیز نے اتنا اوور پرفارم کیا کہ پھر بھی 191 ارب روپے کا فائدہ ہمیں اوور آل ہوا. لیکن یہ شاید اگر بہتر گورننس ہوتی جس طرح باقی بورڈز نے پروو کیا ہے تو یہ شاید 191 ارب روپے کی بہتری کے بجائے 250-250 ارب روپے کے قریب شاید ہو سکتا تھا. تو میں بجائے ایشوز کھڑا کرنے کے میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم کنٹینیوسلی کوشش کرتے رہیں اور ایک اچھی ہم آہنگی اور خوش اسلوبی سے اس معاملے کو بھی حل کر جائیں گے. سر ایک تو یہ بتائیے کہ ٹوٹل بلنگ جو ہے 24-25 کی وہ کتنی ہے اور ریکوری کتنی ہے روپی ٹرمز؟ سر روپی ٹرمز کے اندر جو ٹوٹل بلنگ ہے اس کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن جو ریکوری ہے وہ آپ کی 132 ارب روپے بلنگ سے کم ہے. ٹوٹل اماؤنٹ بتائیں نا سر. مجھے آئیڈیا نہیں ہے, کوئی 3 ٹریلین ہوگی, 3.25 ٹریلین ہوگی. یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے ابھی اسی پریس کانفرنس کے اینڈ پہ نمبرز. لیکن جو ٹوٹل بلنگ ہوئی اور جو ٹوٹل ریسیو ہوئی
اس میں 132 ارب روپے کا فرق ہے جو ہم نے جی ڈسکو وائز آپ کے سامنے پیش کیا. آپ کو یہ نمبرز بھی ابھی دیتے زیوم کیا تھا, یہ حساب لگایا تھا کہ ہمارے بیس پلانٹس ہیں وہ 100% استعمال ہو رہے ہوں گے. ہم نے اس چیز کے اوپر ڈسپلن کیا ہے پاور ڈویژن کو پچھلے 1.5 سال کے اندر کہ میں سب سے سستے جو فیولز ہیں اس کی پرائیورٹی کے مطابق پلانٹس کو چلاؤں گا. تو ایزمپشن اس وقت کے پاور ڈویژن کی یہ تھی حکومت وقت کی, کیونکہ گیس کے ریٹس بھی مختلف تھے, اس کے ہر چیز کے کہ یہ زیادہ چلیں گے. کوئلے کی قیمت, لوکل کول کی انڈکشن, سولر جنریشن, ان تمام کی وجہ سے قیمت خرید جو فیول کی ہوتی ہے مختلف, اس میں فرق آیا ہے. ہم نے اب ایک اصول اپنایا ہے کہ میں جب سستا پلانٹ کوئی اویلیبل ہوگا چلنے والا تو میں مہنگا پلانٹ نہیں چلاؤں گا, تاکہ ہماری بجلی کی قیمت مستحکم رہ سکے اور اس کے اندر انڈیو اضافہ لوگوں کو نہ بھرنا دے سکے. اس اصول کو نہیں ہلاؤں گا میں کسی بھی صورت میں. گیس کے اگر معاہدے ہوئے جس میں زیادہ گیس آنی تھی اور وہ استعمال اکثر پاور پلانٹ سے کرنی تھی, تو ان معاہدوں کو ریویو کرنا اور ان معاہدوں کو جس طرح ہم نے ریویو کیا ہے بہت سارے معاہدوں کو اپنے پاور سیکٹر کے اندر, وہی اس کا ایک مستقل اور واحد حل ہے اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ہم لوگ پاور ڈویژن میں اپنے اکنامک میرٹ آرڈر کو چینج کرنا گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں اور اس کو نہیں کریں گے. سر یہ بتائیے گا 191 ارب روپے کی آپ نے ابھی جو بتایا کہ 591 ارب سے 399 ارب پہ پہنچے ہیں, تقریباً 191 ارب کی آپ نے بچت کر لی. اب ایک صورتحال یہ ہے کہ پہلے کسٹمر کی تعداد کا جو تھی پاور کمپنیز جو چاہ رہی تھی, اب سولر پہ لوگ شفٹ ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ زیادہ اب اپنی بقا کی جنگ کمپنیز لڑ رہی ہیں, انہوں نے بھی امپرومنٹ کی ہوگی جس وجہ سے آپ یہ لاسز یہ چیزیں کم ہوئی. بقا کی جنگ تو پہلے کسی نے نہیں لڑی. سر یہ بتائیے, وہ 7 روپے والا سوال انہوں نے کیا, اس کو ذرا کلیریفائی کر دیں. اس میں مختلف ایڈجسٹمنٹس تھی جو کہ ختم ہو گئی, تو آگے آپ کیا ریلیف دیں گے, وہ کنٹینیو ہوگا یا نہیں؟ اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے سر کہ جو الیکٹریسٹی ڈیوٹی آپ کے منسٹری نے بتایا تھا کہ ہم نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے, ایک وزیر اعلیٰ نے آپ کو جواب دیا, باقی 3 نے جواب نہیں دیا, تو اس کا کیا بنے گا؟ کیا وہ ختم ہوگی یا نہیں, اور اس میں جو لیگل اوبلیگیشنز آتے ہیں تو اس کا آپ کیا کریں گے؟ الیکٹریسٹی ڈیوٹی کے متعلق میں نے وزراء اعلیٰ تمام آنریبل وزراء اعلیٰ کو خط لکھا اور ان کو کہا کہ ہمارا بجلی کا ادارے جو ہیں وہ آپ کی صوبائی ڈیوٹی اکٹھے کرنے کے کلیکشن ایجنٹ نہیں بن سکتے اور نہیں بنتے, اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. ہمارے کنزیومر اور صارف کی ڈیمانڈ ہے کہ میرے بجلی کے بل کو سمپلیفائی کرو, اس کے اندر 20 اور قسم کی یونٹ کی قیمت کے علاوہ جو مدوں میں ٹیکسز اور فیس ہیں ان کو ختم کرو. وفاقی حکومت کے کنٹرول میں جو تھا وہ وزیر اعظم صاحب نے اسی وقت پی ٹی وی کے ادارے کی جو کلیکشن ہم کرتے تھے اس کو ختم کیا. صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہم نے ان کو, کیونکہ ہمارا فرض بنتا تھا ان کے لیے کلیکٹ کر رہے تھے, تو ان کو بتاتے کہ آپ اپنا انتظام کریں کچھ اور, ہم آپ کے لیے کلیکٹ کرنا یہ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. تو ہم نے خط لکھا ہے, ایک وزیر اعلیٰ کا جواب آیا ہے, اگلے چند دنوں میں جب اوروں کے جواب آ جائیں گے تو ان کی جواب کی اور ان کے پوائنٹ آف ویو کی روشنی میں یہ بات کابینہ اور وزیر اعظم صاحب تک لے کے جائیں گے ہم, پھر جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ ہوگا. آپ نے جو 7 روپے 41 پیسے کی بات کی, میں ذرا ایڈریس کر لوں اسے. دیکھیے 7 روپے 41 پیسے کی جو کمی تھی وہ کوئی عارضی کمی یا کسی ایک ون ٹائم کمی کی بنیاد کے اوپر نہیں کی گئی. وہ ہم نے جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے تھے اور اس کا جو امپیکٹ آ رہا تھا کیپیسٹی پیمنٹس کم ہونے کے اوپر, اس کو انکارپوریٹ کر کے کیلکولیٹ کر کے, اور صرف وہ فنکشن نہیں تھا, اس کے اندر پی ڈی ایل کا بھی جو ہم نے اضافہ کیا تھا اور اس کو کنزیومرز کو پاس آن کیا تھا وہ بھی بیچ میں شامل تھا. اس کی وجہ سے اور مختلف اقدامات کی وجہ سے اس دفعہ نیپرا نے جب ری بیسنگ کی ہے تو اس میں بھی آپ نے دیکھا 1 روپے اور کچھ پیسے کی پچھلے سال کی بنسبت کمی آئی ہے. تو ٹرینڈ ہمارا ری بیس ٹیرف, جس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایگزیکٹ کیلکولیشنز کریں
تاکہ مختلف مہینوں میں سوائے فیول کے چارج کے جو ہر مہینے چارج ہوتا ہے ایف سی اے آتا ہے کیو ٹی ایز کے اندر زیادہ فرق اوپر نیچے نہ آئے. اگر کوئی انٹرسٹ ریٹس یا ڈالر اور اس کے 5-6 اور عناصر کیو ٹی ایز کے اندر ہیں وہ اور ایف سی اے کی حد تک جتنا فرق آتا رہے گا ری بیسڈ ٹیرف کا وہ کنزیومر تک اس کی کمی یا اس کا زیادہ ہونا پاس آن ہوتا رہے گا. وہ دیکھیں اب اگلے کیو ٹی ایز اور ایف سی ایز کیا آتے ہیں. جب فیصلے آئیں گے اسی وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ 50 پیسے کم ہونی ہے بجلی کے, 1.5 روپے اوپر جانی ہے کہ 1.25 روپے نیچے آنی ہے. یہ جو جب فیصلے آئیں گے اسی وقت میں ڈٹرمن آپ کو کر کے دے سکتا ہوں. میرے پاس ایگزیکٹ اس چیز کی پریڈکشن ہونا نہیں ہے, لیکن اوور آل ہم سمجھتے ہیں کہ بجلی کے ریٹ اگلے 1 سال کے اندر انشاءاللہ مستحکم رہیں گے. اور اگر ہم نے نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز کو بہتری کی طرف لے گئے تو ان ریٹوں کے اوپر اور سرپلس پاور کی وجہ سے جو پیکیجز ہیں اس کی وجہ سے ریٹ کے اندر جو کمی ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. پیکیج کی بات کر رہے ہیں لیکن پی ایم پیکیج پہ مکمل عمل درآمد تو نہیں ہو سکا. اگر ہم بات کر رہے ہیں مئی اور جون کے بلوں کی تو وہ تو تقریباً 5 روپے کے ریلیف ملا. اور اس وقت آپ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آج ہم 7 روپے 41 پیسے کا عارضی ریلیف دے رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ آئندہ سال کے لیے جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ کم ہوں گی اور 7 روپے سے زیادہ ریلیف ملے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ ری بیسنگ میں 1 روپے اور 50 پیسے کا ریلیف آپ نے عوام کو دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جو بیسک ٹیرف ہے ہماری طرف سے پچھلے 1 سال سے یہ بات کی گئی, آئی پی پی کے ساتھ ہمارے مذاکرات بڑے کامیاب ہوئے, کیپیسٹی پیمنٹ سے ہم جان چھڑوا رہے ہیں, یہ کریں وہ کریں, لیکن اس کے بعد سوال کر لیں 19 روپے 17 روپے جو ہے ہم کیپیسٹی چارجز کے ابھی بھی جو بیسک ٹیرف ہے اس میں انکلوڈ ہے. اس پہ کیا کہیں گے سر؟ آپ کے یہ بتائیں صرف سمپل تھا کہ آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات کا عمل مکمل ہو گیا ہے یا ابھی جاری ہے؟ آئی پی پیز کچھ ہیں جو ابھی تک اس کے ساتھ معاملات ہمارے طے پانے ہیں. کچھ وینڈ کے آئی پی پیز ہیں جو مختلف, وہ ابھی تک بات چیت ہو رہی ہے اور جیسے جیسے مٹیریلائز ہوگا ہم اس کی خبر آپ کو دیں گے. دوسرا میں آپ کے جو سوال تھا سر اس کا ابھی بدقسمتی سے میں اپنے پاس نہیں لے کے آیا, لیکن میں اپنے اسپوکس پرسن جو ہمارے وزارت کے ہیں ان کو گزارش کروں گا کہ اگلے 1 دن کے اندر آپ کو 400 یا 500 مختلف کنزیومرز کے بلز جون 24 میں کیا تھے, اپریل 25 میں کیا تھے, مئی 25 میں کیا تھے اور جون 25 میں کیا تھے, اس کو ہم سوشل میڈیا کے اوپر ایک میجر کیمپین چلا کے آپ کو 500 مختلف بلز کی کمپیریٹیو جو تصویریں ہیں کنزیومرز کے ناموں کے ساتھ وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. آپ کے سوال کا جواب اسی کے اندر بہتر آ سکے. تھینک یو سر. تھینک یو. یہ 10 تقسیم کمپنی میں نمبر 1 کون سی اور آخری کون سی ہے سر؟ یہ جو کمپنی وائز اوور آل نقصان کا حجم کے اندر کمی, پھر اس کو ہم نے 2 حصوں میں ریکوری اور جو لاسز, یہ آپ کو سارے پیپرز ابھی ہم شیئر کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے دور میں یہی سستی بجلی کا میگا تھری پروجیکٹ تھا نیلم جیل, اس کی کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے؟ کیونکہ پی ایم نے انکوائری کی تھی, کہا جا رہا ہے کہ وہ وابڈا کے پاس ہے سر, وہ منسٹری آف واٹر ریسورس کے اندر ہے, لیکن میں آپ کو بجلی کے اینگل سے بتاؤں اس کے نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمیں کئی ارب روپے کا سالانہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ سستی بجلی نہیں مل رہی. نہیں مجھے نہیں پتا, وہ واٹر ریسورسز والے بہتر بتا سکتے ہیں.